كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اب تو چلیے اتنے دن تک 10 دن تک تو آپ کو سنایا کہ تقوی کی راہ میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے اور کون سی آپ کے موقع میں معلوم ہوتی ہے. لیکن آج تھوڑی سی بحث میں نے تھوڑی سی بدل دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو. جہاں بھی اسی تقوی کی بات ہے. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. کس لیے تقوی اختیار کرو؟ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بھائی یہ بات تو ادھر سے بھی کہی جا سکتی تھی نا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اور تقوی اختیار کرو. کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے نا. لیکن یہ ہمارا کلام نہیں ہے جس کے کلام میں اتنا نقص پایا جاتا ہو کہ جو بات پہلے کہی جائے وہ بعد میں ہو، جو بعد میں وہ پہلے. یہاں یہ سب معاملہ نہیں ہے. ہر فرق معجزہ ہے، زیر و زبر معجزہ ہے. ہاں آیت ادھر ادھر نہیں کہ ہم سوچیں کہ نہیں پہلے یہ کہا گیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. نہ، جو چیز جہاں کہی گئی ہے وہ بالکل عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے جس میں کسی ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اب ایسے میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جب یہ کہا گیا کہ پہلے تقوی اختیار کرو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سچوں کا ساتھ اسی وقت ملے گا جب تقوی. سبحان اللہ. کیا ان کا ساتھ چاہتے ہو تو پہلے تقوی پھر سچوں کا ساتھ. یعنی وہ سچے ایسے ہیں کہ بغیر تقوی کے ان کا ساتھ مل نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اذانوں میں زور سے کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. اے دنیا والوں، اگر تمہارے لیے وہ ہو سکتا ہے مشکل کشاؤ، حاجت روا، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ امام ہے تو صرف اور صرف متقین کے امام ہے، دوسروں کے نہیں. اسی لیے آیت نے بھی ادھر گواہی دی جائے اس لیے اگر وہ امام ہے تو صرف اور صرف متقین کے امام ہے، تقوی والوں کے امام ہے. اچھا پھر واقع جب سچوں کی بات آتی ہے تو پھر نگاہ تلاش کرنے لگتی وہ سچے ہیں کون ہیں. وہ سچے ہیں کون جنہیں دنیا نے سچا بنایا وہ سچے ہیں، اور جسے اللہ نے بنایا یا وہ سچے ہیں. آئے. اب یہی تو معیار پر پرکھا جائے گا نا کہ کن سچوں کی بات ہو رہی. بھائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ سچے کون سے ہیں؟ ہم نے تو دنیا میں بہت سارے سچوں کو دیکھ لیا. کسی کو صدیق اور کسی کو اکبر، وہ سب کچھ لگا کے آگے پیچھے جو بھی لگانا تھا لگا دیا. لیکن کیا واقعی ہے اس معیار قرآنی کے مطابق جن سچوں کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا اس جگہ پہ میں ایک جملہ معترضہ جو ہے وہ بس آ ہی گیا ذہن میں اس وقت، تو میں آپ کی خدمت بیان کروں. اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے بزرگ خواتین، بوڑھی خواتین معجزے کو کہانی کی شکل میں سنتی تھی. دراصل وہ معجزہ ہی ہے، وہ معجزہ ہے. وہ جو بی بی کی کہانی کے نام سے مشہور تھا تو وہ تو معجزہ ہے. وہ ٹھیک ہے لکھ دیا کسی نے کہانی کہا، اب وہ کچھ بھائی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. کیا یہ قصے کہانی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہے قصے کہانی؟ تو جب دیکھیں منت مانی جاتی ہے، یہ کام ہو جائے گا تو ہم کہانی سنیں گے، یہ کام ہو جائے گا تو ہم کہانی سنیں گے. یہ کیا قصے کہانی میں کوئی مذہب کی چیز ہے؟ اب پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو اعتراض تھا اس لفظ پہ. لیکن ان کو ان کے معلومات کے لیے اتنے ہی عرض کر دوں کہ قرآن میں ایک قصہ ایسا ہے جس کو احسن القصص کہا گیا ہے. اگر اس قصے اور کہانی سے اتنی ہی چڑ ہے تو اس احسن القصص میں بات کرو. اللہ نے یہ قصہ اور کہانی کو اس میں بیان کیا اور کہہ رہا پڑھو اس قصے کو. یا اللہ اس قصے کو کیوں پڑھا رہا ہے؟ یہ بھی تو کہانی ہے. معلوم ہوا کہ معاملہ کہانی کا نہیں ہے یا قصے کا نہیں ہے. قصہ اور کہانی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو بھی ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے سچوں کی کہانی سچی ہوتی ہے، جھوٹوں کی کہانی کہانی کی بات ہو رہی ہے. جھوٹوں کی کہانی چلو ٹھیک ہے،
آپ کہہ لیں لیکن سچوں کی کہانی سچی ہوتی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ